دیکھیں میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں پر یہ خاص طور پہ جب یہ پیش آتا ہے جب رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے، تو ہم بھی ابھی رمضان میں گئے تھے وہاں پہ، اور ہم بھی وہاں جب وطر ان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اسی طرح ہی پڑھتے ہیں جس طرح سے وہ پڑھتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے وطر پڑھنا جائز ہے اور ہمیں کیسے وطر پڑھنے چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، تو پہلے تو اس بات کو ہمیں ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ وطر کی نماز جو ہے وہ جو ہم اہل سنت والجماعت حنفی اسکول آف تھاٹ کو جو فالو کرتے ہیں، ہمارے نزدیک جو حضور نے فرمایا نا کہ دیکھو تمہاری وطر جو ہے وہ مغرب کے مشابہ مثل نہیں ہونی چاہیے، اس سے فرق ہونا چاہیے، مغرب کی نماز کی طرح نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے، اور تیسری رکعت میں تلاوت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ایک سلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ہمارے نزدیک وطر میں 3 رکعتوں میں تلاوت ہوتی ہے، اور تیسری رکعت کے اندر ہم تلاوت کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، رکوع میں جانے سے پہلے۔ تو یہ فرق ہے مغرب میں اور وطر کے اندر، اور ہم ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، 2 قاعدوں کے ساتھ اور ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو احناف کا طریقہ کار ہے وطر پڑھنے کا، بالکل احادیث سے بھی اس طرح ثابت ہے، اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو وہاں پہ دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہم سعودی عرب میں یا مکہ مدینہ میں جس طرح سے وطر پڑھی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے، آپ پڑھ لیں اس طرح سے، تو ہم بھی اسی طرح سے جب ادھر جاتے ہیں تو ہم ان کی طرح پڑھ لیتے ہیں وطر، تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا لیکن جو حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وطر جیسے وہ پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جب وطر پڑھتے ہیں تو ہمیں اسی طرح سے وطر پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔